اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وآتیتم احداہن قنطارا فلا تاخذوا منہ شیئا۔ نکاح میں مہر کی بڑی اہمیت ہے اور یہ عورت کا حق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مہر کے تعلق سے اہمیت کی وضاحت فرماتی ہیں۔ قرآن میں بھی مہر کے تعلق سے تذکرہ کیا گیا ہے، ذکر موجود ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب نکاح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے طے ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو میری بیٹی کو کچھ دو، مہر دو، یعنی مہر دو۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا میرے پاس مہر کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو گھر میں فلاں چیز موجود ہے، اسے بیچو اور مہر کے طور پر مہر ادا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کیا ہے مہر کے تعلق سے؟ آج کے اس درس میں ہم سمجھتے ہیں انشاءاللہ۔ ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر مہر کی ادائیگی کے تعلق سے کئی ایسی چیزیں بھی پائی جاتی ہیں جو غیر مشروع ہیں۔ بسا اوقات یہ بھی دیکھا گیا، بلکہ بعض جگہوں پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ مہر کا ادا کرنا اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جتنا باندھنا ہے مہر باندھ دو، جتنا لکھنا ہے لکھ دو، ادائیگی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور کم علمی کہہ لیجئے، معاشرے و سماج میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر مرد مہر ادا کرنا چاہے تو عورت گھبرا جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ ہمارے شوہر ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، اسی لیے مہر کو واپس کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمیں اب طلاق دے دیں گے۔ یہ بھی چیزیں معاشرے و سماج کے اندر پائی جاتی ہیں، لہٰذا یہ مہر خالص عورت کا حق ہے، مرد کا اس میں ذرہ برابر بھی حق حاصل نہیں ہے، الا یہ کہ ہدیے کے طور پر، تحفے کے طور پر، بطیبے اپنے خوشی سے وہ کچھ دے دے۔ تو معاشرے و سماج کے اندر مہر کے تعلق سے یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں، اور اسلام اس تعلق سے کیا کہتا ہے احادیث کے ذریعے سمجھتے ہیں انشاءاللہ۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال لما تزوج علی فاطمہ قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطها شیئا قال ما عندي شیء قال این درعک الحتمیہ۔ رواہ ابو داؤد فی کتاب النکاح۔ ابو داؤد شریف کے اندر کتاب النکاح میں یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ لما تزوج علی فاطمہ، کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا، شادی کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتیہا شیئا، میری بیٹی کو کوئی چیز دو، یعنی مہر کے تعلق سے واضح کرنا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ما عندی شیء، مہر کے طور پر ادا کرنے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اینا درعک الحتمیہ، یعنی وہ تمہاری حتمی زیرہ کہاں ہے؟ اس کے بعد سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مہر ادا کرتے ہیں، یعنی یہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، یعنی اپنے چھوٹے داماد کو، مہر کی جانب رغبت دلا رہے ہیں، اور یہاں تک کہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے
تو کہتے ہیں کہ جو جنگی اوزار آپ کے پاس ہے انہیں بیچو اور مہر ادا کرو۔ تو حدیث واضح کرتی ہے کہ نکاح میں مہر ایک اہم معاملہ ہے، اس کے اندر بے توجہی نہیں برتنی چاہیے، اور مہر کا معاملہ جو ہے عورتوں کے لیے ہے، مرد کو چاہیے کہ جتنی جلد ہو سکے مہر ادا کر دیں۔ اسی طرح سے مہر کے تعلق سے اسلام نے خاص کچھ مقدار کو متعین نہیں کیا ہے، نہ ہی کوئی خاص چیز متعین ہے۔ احادیث واضح کرتی ہیں، حدیثیں اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ بطور مہر کوئی بھی چیز ادا کی جا سکتی ہے۔ حدیثیں اس بات کا پتہ دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر چند احادیث کے ذریعے سے اس چیز کو ہم سمجھتے ہیں انشاءاللہ۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف اثر سفرة فقال ما هذا؟ قال اني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب قال بارك الله لك اولم ولو بشات۔ رواہ البخاری فی کتاب النکاح۔ بخاری شریف کے اندر کتاب النکاح میں یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زردی کے نشان دیکھے جاتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ کہتے انی تزوجت علی وزن نواۃ من ذہب، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک عورت سے ایک گٹھلی کے وزن کے برابر سونے کے مہر پر نکاح کیا ہے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولیمہ کرو، اگرچہ کہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ مالدار صحابی گزرے ہیں، انہوں نے مہر کو سونے کے طور پر مہر ادا کیا، لہذا آدمی کی حیثیت زیادہ دینے کی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لہذا مہر کی ادائیگی کے لیے روپے کا ہونا ضروری نہیں ہے، سونا ہو، چاندی ہو اور دیگر چیزیں ہو، مہر کے طور پر ادا کی جا سکتی ہے۔ سورہ نساء کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 20، جس تعلق سے ہے کہ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، کہ اگر تم، مہر کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ پہاڑ کا خزانہ، پہاڑ جیسا خزانہ تم انہیں دے دو، تو فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، ان میں سے کچھ بھی مطالبہ نہ کرو۔ اس تعلق سے ایک واقعہ جو کہ مشہور ہے لیکن صحیح نہیں ہے، کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے منع کیا کہ لوگوں مہر کے تعلق سے غلو نہ کرو، تو ایک بوڑھی خاتون آتی ہے اور کہتی ہیں کہ عمر آپ کون ہوتے ہیں منع کرنے والے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، کہ اگر تم پہاڑ کے برابر سونا دے دو، خزانہ دے دو مہر کے طور پر، تو تم انہیں واپس نہ لو یا پھر تم ان سے مطالبہ نہ کرو۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے رجوع کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، جبکہ یہ واقعہ درست نہیں ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اروا کے اندر اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ یہ اس واقعے کا صحت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لہٰذا بتانا مقصود یہ ہے کہ مہر کا جو معاملہ ہے اس کی شکلیں مختلف ہیں احادیث کی روشنی میں۔ یہاں پر مہر سونے کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی مہر ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اور ایک حدیث میں مہر کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہ اس طرح سے ہے۔ وعن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتق صفیہ وتزوجها وجعل عتقها صداقها واولم علیها بحیث۔ رواہ البخاری فی کتاب النکاح۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتق صفیہ وتزوجها،
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آزاد کیا اور نکاح کر لیا، آپ نے ان سے نکاح کیا۔ وجعل عتقها صداقها، اور ان کی آزادی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر قرار دیا۔ اب نکاح کے بعد روپے کی شکل میں، دینار و درہم کی شکل میں، سونا چاندی کی شکل میں کوئی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا نہ کیا، بلکہ آزادی، کہ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، اور یہی آزادی مہر ثابت ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی کو مہر بنایا اور نکاح کیا۔ یہ حدیث بھی واضح کرتی ہے کہ مہر کے لیے کسی چیز کا خاص ہونا اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ آزادی کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر بنایا اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا۔ اسی طرح سے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ جو ہم نے اس سے پہلے درس میں سنا، کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں جب ابھی ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کیے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، تو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں اور آپ کافر ہیں، اور اگر آپ اسلام لے آتے ہیں تو یہی مہر ہوگا۔ فَإِن تُسْلِمْ فَذَاكَ مَهْرِي وَمَا أَسْأَلُكَ غَيْرُهُ، فَإِن تُسْلِمْ فَذَاكَ مَهْرِي وَمَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ، کہ اے ابو طلحہ اگر آپ اسلام لے آتے ہیں تو آپ کا اسلام لانا ہی میرے لیے مہر ہوگا، مہر کے طور پر الگ سے میں کسی چیز کا مطالبہ نہیں کروں گی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آتے ہیں، اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مہر کا معاملہ ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آتی ہیں، کہتی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہبہ ہونا چاہتی ہوں آپ کے لیے، میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرنا چاہتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک صحابی وہاں پر موجود ہوتے ہیں، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اس کی ضرورت محسوس نہیں کر رہے ہیں تو اس خاتون کا نکاح مجھ سے کرا دیجیے۔ یہ ہبہ کرنا، کوئی خاتون آئے اور میں آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں، یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، دوسروں کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ تو جب صحابی رسول کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا نکاح ان سے کرا دیجئے، وہاں پر بھی مہر کا معاملہ پیش آتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني وهبت من نفسي، فقامت طويلة، فقال رجل زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، قال هل عندك من شيء تصدقها؟ قال ما عندي إلا إزاري، قال إن آتيتها إياه جلست لا إزار لك فالتمس شيئا، فقال ما أجد شيئا، قال فالتمس شيئا، فقال ما أجد شيئا، قال التمس ولو خاتما من حديد، فلم يجد، فقال أمعك من القرآن شيء؟ قال نعم، سورة كذا وسورة كذا، لسور سماها، فقال قد زوجناكها بما معك من القرآن، رواہ البخاری فی کتاب النکاح۔ بخاری شریف کے اندر کتاب النکاح میں یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جاءت امرأۃ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انی وہبت من نفسی، کہ اپنے آپ کو میں آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں، اپنے آپ کو میں آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں۔ فقامت طویلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت نہ تھی۔ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، اٹھتے ہیں، کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
زوجنیہا ان لم تکن لک بہا حاجہ، ایک صحابی وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو ان کا نکاح مجھ سے کرا دیجئے۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک چیز کے بارے میں سوال کیا، کیا کہ حل عندک من شیء تصدقها، مہر ادا کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی چیز ہے؟ پتہ چلا کہ نکاح کے لیے مہر کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہر کے تعلق سے سوال کرتے ہیں کہ حل عندک من شیء تصدقها، کیا مہر ادا کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی چیز ہے؟ قال ما عندي الا ازاری، کہا جو ہم تہبند پہنے ہوئے ہیں اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان آتیتہا ایاہ جلست لا ازار لک، کہ میرے بھائی اگر یہ ازار آپ اتار کے مہر کے طور پر دے دیں گے تو آپ کے پاس پھر کوئی ازار نہیں ہوگا، آپ کے پاس پھر کوئی ازار نہیں ہوگا۔ فقال ان آتیتہا ایاہ جلست لا ازار لک فالتمس شیئا، جاؤ گھر میں جاؤ تلاش کرو، دیکھو کوئی چیز مل جائے۔ فالتمس شیئا، فالتمس شیئا، جاؤ تلاش کرو، یہ جملہ واضح کرتا ہے کہ کچھ بھی مہر کے طور پر کچھ بھی ادا کر سکتے ہیں۔ فالتمس شیئا، فقال ما اجد شیئا، کچھ بھی نہیں ہے۔ کہتے التمس ولو خاتما من حدید، کہا لوہے کی انگوٹھی بھی تلاش کرو، اگر لوہے کی انگوٹھی مل جاتی ہے مہر کے طور پر ادا کر دو۔ جاتے ہیں تلاشتے ہیں، کوئی چیز نہیں ملتی ہے۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستہ نکالتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ امعاک من القرآن شیء، سورتیں یاد ہیں، قرآن یاد ہے؟ کہا قرآن یاد ہے؟ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ نام سورت کذا و سورت کذا لسور سماہا، کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں فلاں سورتیں مجھے یاد ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ قد زوجناکہا بما معک من القرآن، کہا کہ جاؤ میں نے تیرا نکاح اس عورت سے ان صورتوں کے بدلے میں کر دیا جو تم کو یاد ہے، یعنی جو جو صورتیں تمہیں یاد ہیں ان صورتوں کو، جو صورتیں تمہیں یاد ہیں ان صورتوں کو تم اپنی بیوی کو سکھا دینا۔ تو یاد کی ہوئی صورتوں کو یاد کروا دینا، یہی کیا ہے؟ مہر کا ادا کرنا ہے۔ حدیث بھی یہاں پر واضح کر رہی ہے کہ مہر کے طور پر ادا کرنے کے لیے اسلام میں کوئی خاص چیز نہیں ہے۔ مہر کے طور پر سونا ادا کر سکتے ہیں، چاندی دے سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی کو مہر بنایا۔ صحابی رسول سے فرماتے ہیں کہ جو جو صورتیں تمہیں یاد ہیں بیوی کو یاد کرا دینا، بیوی کو یاد کرا دینا ہی مہر کا ادا کرنا ہے۔ تو یہ حدیثیں واضح کرتی ہیں کہ اسلام میں مہر کی ادائیگی کے لیے خاص شے کی تعین نہیں ہے، بوقت ضرورت اور حالات کے مطابق جو بھی مناسب شے ہو مہر کے طور پر ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے مہر کا جو معاملہ ہے یہ بھی ہے کہ اس کے اندر آسانی ہونی چاہیے، بہت زیادہ مہر کو نہیں لکھ دینا چاہیے، مہر نہیں مقرر کرنا چاہیے جس کی وجہ سے پھر نکاح کرنے میں آسان پریشانی ہو۔ آدمی یا پھر کسی نوجوان کے ذہن میں جب نکاح کا خیال آئے تو نکاح کے خیال کو مہر کا ادا کرنا ذہن سے نکال دے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اتنی رقم مہر کے طور پر ادا کرنی ہے، پھر وہ نکاح کے خیال ہی کو ذہن سے نکال دے کہ ابھی تو اور کمائی کرنی ہے اور کمائی کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا مہر کی ادائیگی کے معاملے میں، مہر کو مقرر کرنے کے معاملے میں بھی انصاف سے کام لینا چاہیے، اس کے اندر بھی اعتدال ہونا چاہیے۔ آج کے دور میں مہر کو کیسے باندھا جاتا ہے؟ جہیز کتنا لیا ہے، چوتھائی حصہ نکال دو اور مہر مقرر کر دو۔
جہیز کتنا لیا ہے، سامان کتنا دیا گیا ہے، اس میں سے آدھا کرو، آدھی رقم کے مطابق کیا کرو، آدھی رقم نکالو اور مہر مقرر کر دو۔ لہذا ایک کھلواڑ سمجھ لیا گیا اسلام کے اندر۔ جہیز یہ الگ موضوع ہے، لیکن جو سبب ہے یہ بھی سبب دیکھا گیا ہے کہ جہیز کتنا لیا ہے، اسی کے مطابق مہر کو مقرر کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے مہر مقرر کر دیں کتنا، جتنا چاہو لکھ دو، جتنا چاہو لکھ دو، مقرر کر دو۔ کون سا ادا کرنا ہے؟ اللہ کے بندو یہ ضروری ہے ذہن میں، دولہے صاحب کے ذہن میں یہ ہے کہ کون سا ادا کرنا ہے، معاف تو کروا ہی لینی ہے۔ اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ مرنے سے پہلے مہر معاف کر دو، مہر معاف کر دو، زندگی میں ادا کرنے کا تصور ہی نہیں ہے، مہر معاف کر دو۔ اور اگر بیوی مر بھی گئی ہے تو کان میں جا کر کے کہا جاتا ہے مہر معاف کر دینا، مہر معاف کر دینا۔ جس طرح سے اگر ماں کا انتقال ہو جائے تو یہ تصور پایا جاتا ہے کہ دودھ بخش دینا، دودھ بخش دینا۔ یہی معاملہ بھی دیکھا گیا ہے کہ مہر معاف کر دینا، مہر معاف کر دینا، یہ غلط طریقہ ہے، یہ غلط رواج ہے جو معاشرے میں چل گیا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح کرتی ہے کہ مہر کے اندر میانہ روی کا معاملہ ہونا چاہیے۔ بہتر مہر وہ ہے جس کے اندر آسانی ہو، دولہے صاحب آسانی سے مہر کو ادا کر سکیں۔ اس تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سمجھ لیتے ہیں۔ وعن عقبة بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الصداق ایسر، رواہ الحاکم فی المستدرک، مستدرک الحاکم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث ہے تو عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الصداق ایسر، بہتر مہر وہ ہے جس کے اندر آسانی کا معاملہ رکھا گیا، یعنی آسان مہر بہتر مہر ہے۔ اسی حدیث کے تعلق سے شیخ محمد بن صالح یا پھر شیخ محمد بن صالح العثیمین، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا، تو جواب دیتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے کہ خیر کا معاملہ ہونا چاہیے، کہ یعنی اسہل وخف، کہ مہر اس قدر مقرر کریں کہ ادا کرنا آسان ہو، بوجھ نہ ہو۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مہر کو مقرر کرنے کے معاملے میں زیادتی کا معاملہ ہوگا، لوگ اس کے اندر غلطیاں کرتے جائیں گے اور مشکلوں میں ڈالتے جائیں گے، تو معاشرے اور سماج کے اندر نکاح کرنا بالکل مشکل ہو جائے گا۔ مہر کی وجہ سے لوگ نکاح کرنے سے کترائیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی میں دیری ہوگی۔ یہی معاملہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کہا تھا کہ لوگوں الا لا تغالوا بصدق النساء، کہ مہر کے تعلق سے غلو نہ کرو، عورتوں کے سلسلے میں بھاری بھاری مہر مت باندھا کرو۔ اور یہ صحیح ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ صحیح سند سے روایت ہے۔ مقصد یہ ہے کہ مہر کی ادائیگی کے معاملے میں میانہ روی کا معاملہ ہونا چاہیے تاکہ مہر ادا کرنے میں آسانی ہو، ایک مسلمان کی زندگی میں نکاح کرنا آسان ہو جائے، مہر وجہ نہ بن جائے نکاح کو دیر کرنے کے معاملے میں۔ اسی طرح سے کیا عورت مہر کو معاف کر سکتی ہے، یا پھر ان میں سے جو ان کے شوہر نامدار ہیں ان کے پیسوں میں سے استعمال کچھ کر سکتے ہیں؟ تو اس تعلق سے قرآن واضح کرتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 4 میں کہ اگر وہ خود سے بلا دباؤ کے، بغیر کسی دباؤ کے اگر اس میں سے کچھ تمہیں دے تو فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، مزے سے کھاؤ۔ لیکن یہاں معاملہ ہے کہ بطیب خاطر، خوشی سے دے۔ سماج میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب مہر کو معاف کروانے کی بات آتی ہے تو شوہر صاحب غصہ ہونے لگتے ہیں، بیوی کو پتہ چل جاتا ہے، وہ چالاک ہوا کرتی ہے،
پتہ چل جاتا ہے۔ اب بیوی خوش کرنے کے لیے کہہ دیتی ہیں کہ مہر کو میں نے معاف کر دیا ہے، یا پھر مہر کی یہ جو رقم ہے لیجیے، ہم آپ کے لیے، ہم آپ کے استعمال کے لیے آپ کو دے رہی ہیں، یا پھر مہر کے طور پر جو زمین ملی ہوئی ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں، شوہر خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے، یہ غلط طریقہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر خود سے بخوشی بلا کسی دباؤ کے کوئی عورت اپنے شوہر کو مہر میں سے کچھ دینا چاہے، ہبہ کرنا چاہے تو دے سکتی ہیں، ہبہ کر سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ قرآن واضح فرماتا ہے، قرآن واضح فرماتا ہے کہ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ تو یہ الفاظ قرآن کا، یہ جملہ واضح قرآن کا کہ یہ جو الفاظ ہیں اس مفہوم کو واضح کرتے ہیں کہ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، کہ بطیب خاطر وہ دے، دباؤ اس پر نہ ہو۔ کبھی آپ غصے کا اظہار کر رہے ہیں، کبھی ان کے سامنے اتنی مجبوریاں اور پریشانیاں بتلا رہے ہیں، نیت یہ ہے کہ کسی طرح سے بیوی معاف کر دے، یا پھر مہر کے طور پر جو ان کے پاس رقم ہے کچھ تو مجھے دے دے۔ یہ سارے ہیلے، یہ سارے بہانے غلط ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کی آیت اس مفہوم کو واضح کرتی ہے کہ عورت خوشی سے بخوشی کچھ دے دے، ہبہ کر دے، ہدیہ کر دے، تو ہبہ کی ہوئی چیز سے، یا پھر جو چیز انہوں نے ہبہ کی ہے مہر کے طور پر، اسے شوہر کے لیے استعمال کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو احادیث اور قرآن کی آیتیں واضح کرتی ہیں کہ اسلام میں مہر کی بڑی اہمیت ہے، لہذا مہر جب مقرر کرتے ہیں تو دولہے صاحب کو چاہیے، مرد حضرات کو چاہیے کہ جتنی جلد ہو سکے ادا کر دیں۔ اور مہر کی شکلیں مختلف ہیں، حالات کے مطابق یہ کوئی بھی چیز مہر کے طور پر ادا کی جا سکتی ہے، خاص کوئی چیز نہیں ہے۔ تو آج کے درس میں اسی چیز کی وضاحت کی گئی ہے کہ نکاح میں مہر کی بڑی اہمیت ہے۔ لوگ اس تعلق سے تساہل کے شکار ہیں، لوگ اس تعلق سے بالکل لاپرواہی کے شکار ہیں، غفلت کے شکار ہیں، اور عورتوں میں بھی غفلت کا معاملہ ہے کہ مہر کے تعلق سے وہ اپنے حقوق کو نہیں جانتی ہیں۔ انہیں اپنے حقوق کو جاننے کی ضرورت ہے، اور مہر ان کا حق ہے اور اسلامک حق ہے۔ اس چیز کو پہچاننے کی اور اسلامک طریقے سے مہر کو لینے کی ضرورت ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت کے مطابق ہر مسئلے کا حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کے مطابق نکاح کے سارے مسائل کا حل نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، نکاح کو آسان بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔